السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل کے ساتھ آج ہم سورہ التین کی آیہ نمبر 2 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 2، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم کھائی جا رہی ہے طور سینا کی۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن اگر آپ کی ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کروں تو وہ اس طرح سے کہ سنین کے خطہ میں واقع کوہ طور۔ اب طور جو ہے یہ کوہ سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، طور سینا بھی کہتے ہیں، جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں، کوہ طور بھی کہتے ہیں، جبل طور بھی کہتے ہیں۔ تو ان سب ناموں سے پہچانا جاتا ہے طور کا پہاڑ۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ جزیرہ نما سینا مصر میں موجود ہے۔ اب سنین کا جو لفظ آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک خطے کا نام ہے۔ اسکالرس نے اس کے بہرحال کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے ہر چیز جس کا کوئی نام ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، تو اس کے جو مختلف میننگز کیے گئے ہیں اس میں خوبصورت، اچھا، وہ پہاڑ جس پر گھنے یا پھلدار درخت ہوں شامل ہیں۔ اب طور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پہاڑ کا نام ہے، ایسا پہاڑ جہاں پر بہت سے گھنے درخت ہوں، اور ایک ہی پہاڑ کو قرآن میں طور سینا بھی کہا گیا ہے اور طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ طور سینین ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں سورہ 3 کی آیہ مبارکہ میں، اور قرآن پاک میں طور سینا کے نام سے بھی یہ آتا ہے۔ تو سینا اور سینین اگر ہم دیکھیں تو یہ سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیننسلا ہے جس میں طور کا پہاڑ واقع ہے۔ سنین کیا ہے؟ پیننسلا۔ پیننسلا کیا ہوتا ہے؟ پیس آف لینڈ آلموسٹ سراؤنڈیڈ بائی اے واٹر، ٹھیک ہے۔ تو ایسا خطہ جو پانی سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، ایسی زمین اس کو پیننسلا کہا جاتا ہے۔ تو سینا، سینین اس کو کہتے ہیں، یہ خطے کا نام ہے جس میں کوہ طور ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کی خاص خوبی کیا ہے، کیوں یہاں پر طور سینین کا نام لیا گیا اس آیہ مبارکہ میں، کیوں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ علاقہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت خوبیوں کا حامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اسی علاقے میں 2 دفعہ کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تھے، اور آپ کو تورات بھی ملی تھی اور نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ طور سینین کو سورۃ المومنین کی آیہ نمبر 20 میں طور سینا کہا گیا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن کے لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ التین میں طور سینینا، اور سورۃ المؤمنین کی آیہ نمبر 20 میں اس کو طور سینا کے نام سے لایا گیا ہے۔ تو سینا کا نام آج کل بھی سینا ہی ہے،
یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کا نام طور ہے اور اس پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، وادی طوا، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ سارا علاقہ ہی بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں کوہ طور واقع ہے اور مصر کے قبضہ میں یہ علاقہ ہے آج کل، اور صحرائے سینا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو طور سینین سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ میں دو طرف اشارہ تھا، التین حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، زیتون سے اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اب دوسری آیہ مبارکہ میں طور سینین سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں لاسٹ جو قسم ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔